حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی عن قریب اس حال میں اپنے رب سے کلام کرے گا کہ رب کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پس جب وہ دائیں جانب دیکھے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا مگر وہی عمل جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ پھر جب وہ بائیں جانب دیکھے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا مگر صرف وہ عمل جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ اور جب سامنے نظر کرے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا مگر جہنم جو اس کے سامنے ہوگی۔ پس جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ممکن ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں، جو متواضع اور مسکین طبع ہوں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ایسے لوگوں سے جنت بھری ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت الجنہ والنار فقالت الجنہ يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ جنت کی دوزخ سے تکرار ہوئی تو جنت نے کہا مجھ میں ضعفاء اور مساکین داخل ہوں گے، دوزخ نے کہا مجھ میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس سے انتقام لینا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے سے لیتا ہوں۔ پھر جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہاں سخت قحط پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین طبیعت پر اہل مکہ کی اس پریشانی کا شدید اثر ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ اپنے شہر، اپنے کاروبار اور اپنے گھروں سے نکلنے پر بلا وجہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک اور نورانی جسم اقدس پر اوجھری ڈال دیتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا پھینک دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آوازیں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ وہی سنگ دل تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے معصوم بچے شعیب ابی طالب میں 3 سال تک درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بئی ہمہ کمال وسعت ظرفی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائد مکہ حضرت ابو سفیان کے پاس 500 اشرفیوں کی خطیر رقم بھیجی کہ مکہ مکرمہ کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ اس پر ابو سفیان نے بے بسی کے عالم میں جھنجلا کر کہا کہ محمد چاہتے ہیں کہ اب مکہ کے غربا اور نوجوانوں کو ورغلا کر بھٹکائیں اور ہمارے خلاف کھڑا کر دیں۔